لي خمسة أخفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ تزکیہ نفس فی شان اولیاء اور آمد رمضان کی مبارک محفل میں اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. یہ بابرکت محفلیں نصیب والوں کو ملتی ہے. جسے کوئی دنیا کی بڑی چیز مل جائے وہ اپنے آپ کو مقدر والا سمجھتا ہے، مگر جسے آخرت کی دولت مل جائے وہ دنیا میں بھی بڑا بانصیب ہے اور آخرت میں بھی بڑا مقدر والا. منہاج الصلاۃ والسلام درود فاؤنڈیشن کی جانب سے جو محفل درود ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم درود کے بعد وظیفہ پڑھایا جاتا ہے، معمول کے مطابق درود شریف کے فضائل و مناقب، درود شریف کی فضیلت سنائی جاتی ہے، کیونکہ درود پاک یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی خود اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے. اس کے فرشتے بھی محبوب خدا پر درود پڑھ رہے ہیں. عشق مصطفیٰ سے درود پاک کا تعلق عشق مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں.
اور ایمان والوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں تم بھی میرے حبیب پر، میرے نبی پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ تو حضور علیہ السلام کا عشق ایسی چیز ہے کہ اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ عشق مصطفیٰ میں اللہ رب العزت خود اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، فرشتوں کے بھی حکم ہے کہ وہ بھی درود پڑھے، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی درود پڑھے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ عشق مصطفیٰ کا سرمایہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ عشق کی جو بات ہے، درود پڑھنے سے عشق مصطفیٰ میں اور اضافہ ہوتا ہے، درود پڑھنے سے نبی کے عشق میں، ان کی محبت میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو حضور علیہ السلام سے محبت۔ یہ محبت رسول کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محبت فرما کر فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی میرے حبیب پر درود بھیجتے رہے، تاکہ یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیے حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ محبت کی علامت ہے۔ جب اللہ بھیج رہا ہے یہ بھی محبت ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں یہ بھی محبت ہے، اہل ایمان کو حکم ہے وہ بھیجے یہ بھی محبت ہے۔ تو محبت رسول اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اور اہل ایمان بھی ہیں۔ اسی لیے درود شریف کی کثرت سے عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور جسے عشق مصطفیٰ کی دولت مل جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اوراد و وظائف بہت ہے، مگر اوراد و وظائف سے ثواب ہے، جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں ان سے ثواب ہے، ان سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن درود شریف یہ ایسا عمل ہے کہ باقی جتنے اوراد و وظائف ہے ان تمام اوراد و وظائف کی فضیلت اپنی جگہ ہے، درود پاک کی فضیلت ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ جتنے بھی وظیفے ہیں، اوراد ہے، ذکر و اذکار ہے، فرشتے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ذکر کے لیے ہی پیدا کیا، انسان بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ذکر کا حکم دیا، مگر اللہ تعالی رب العالمین ہے، وہ بندوں کو حکم دیتا ہے یہ کرو تو بندے کرتے ہیں، مگر درود شریف یہ ایسا عمل ہے جس میں خود اللہ بھی شامل ہے۔ تو عشق مصطفیٰ یہ بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اور درود کی برکت سے یہ عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مسعود دراری رحمت اللہ تعالی علیہ بلاد فارس کے صلحاء میں سے تھے، یعنی فارس کا جو شہر ہے اس شہر کے جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان میں سے آپ شامل ہیں، حضرت مسعود دراری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ موقف میں، یعنی جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں بہت سے لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں کام کی تلاش میں، کہ کوئی آ کر کے ہمیں کام کے لیے لے جائے، جیسے مزدور ہوتے، تو ایسے موقف کی جگہ پر، رکنے کی جگہ پر جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں جا کر کے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لاتے، وہ مزدور جو مزدوری کی تلاش میں آئے ہیں
حضرت مسعود دراری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاتے. اب انہیں یہ لگتا کہ شاید یہ ہم کو کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میں وہ ہو جاتے. شام کو کام پورا ہونے کے بعد مزدور کو مزدوری مل جائیں گی. لیکن جب وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاتے اور اپنے گھر میں درود کی محفل سجاتے، انہیں درود پڑھنے کے لیے بٹھاتے اور کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو. اور جتنے لوگ درود پڑھتے، جب عصر کا وقت آتا، شام کا وقت آتا، تو جیسے مزدوری کرنے والے کو لوگ کہتے نا تھوڑا اور کام کر لو، تھوڑی دیر اور کر لو، جو مزدوری ہوں گی تم لے لو، تھوڑی دیر اور کام کر لو. تو جب عصر کا وقت آتا تو وہ لوگوں سے کہتے کہ تھوڑا اور کام کر لو اور درود پڑھ لو، اور ہر مزدور کو اس کی مزدوری دے کر کے وہ روانہ کرتے. ہر مزدور کو اس کی مزدوری دے کر کے روانہ کرتے تھے. اور یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اسی درود پاک کی برکت سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار نصیب ہوا. یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا سرمایہ ہے. تو لہٰذا کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرے، کیونکہ درود پاک سے ہی سارے کام بن جاتے ہیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب وقت رہے تو اس وقت حضور علیہ السلام پر درود پڑھا کرے، تاکہ یہ ہمارے عشق میں، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا رہے اور درود کی برکت سے ہمارے کام بھی بنتے رہے. ساتھ ہی ساتھ تزکیہ نفس کی یہ محفل ہے کہ جو خانقاہوں میں بزرگان دین کیا کرتے تھے، خانقاہوں میں مریدوں کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کرتے، اللہ کا ذکر کراتے، قلب کی صفائی کراتے. اور یہ قلب کی صفائی، یہ تزکیہ کب ہوگا؟ تزکیہ جو ہے یہ پاکی کو کہتے ہیں. تزکیہ نفس، نفس پاک کرنا. اور تزکیہ نفس انسان کا پورا دار و مدار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی پر اس کا دار و مدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو پورا انسان سدھر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا. وہ مرکز جسم جو حصہ ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ہے دل. وہ کیا چیز ہے؟ دل. کیونکہ یہ تمام جسم کا یہ مرکز ہے. جب تک یہ پاک نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہو سکتا. اب اس کی صفائی کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر گندگی کیا ہے. ہم یہ سوچیں کہ چلو صفائی کرنا ہے، صفائی کر لیں گے، لیکن کس چیز کی صفائی؟ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ گندگی کون سی ہے. گندگی میں بھی کچھ گندگی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، کوئی بہت بھاری ہوتی ہے. لیکن جتنی بھاری گندگی ہوں گی اس کے لیے اتنی محنت بھی ہوں گی. تو جو ہمارا جسم کا مرکز ہے دل، ساری گندگیاں اس میں جمع ہیں. بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے ان سے حسد کرنا، ان کے پاس کوئی نعمت ہے وہ دیکھ کر کے اس سے جلنا، ان کے بارے میں برائی کرنا، یہ ساری گندگیاں دل میں ہوتی. اور جب تک دل کی یہ صفائی نہ ہو، دل سے یہ ساری بری چیزیں نکالی نہ جائے، تب تک کہ دل پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ مرکز جسم جو ہے وہ دل ہے، اور اسی دل میں اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے.
لیکن اللہ رسول کی محبت اس وقت ہوگی جب دل سے یہ گندگی نکل جائے۔ اگر ہم اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کریں اور اپنے دل میں کہے کہ ہم اللہ رسول کی محبت کرتے، ہمارے دل میں ہے، لیکن ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، جلن ہے، تو کیا اس دل میں خدا رسول کی محبت ہو سکتی ہے؟ جو ناپاک جگہ ہے، اللہ رسول کی محبت تو پاک جگہ ہوگی نا، ناپاک جگہ کیسے ہوگی؟ تو پہلے تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ جب انسان پوری طرح سے اپنے آپ کا تزکیہ کر لے گا، دل کو پاک کر لے گا، تو پھر اس پاک جگہ پر اللہ رسول کی محبت آ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب دل صاف ہوتا ہے نا تو انسان کو برا کہنے پر بھی اسے برا نہیں لگتا۔ آج ہم لوگوں کا بھی اگر کوئی دل دکھا دے تو بڑا دل کر کے ہم معاف تو کر دیں گے، مگر دل میں کھٹکا تو رہے گا، کیونکہ ہمارے دل پاک نہیں ہے۔ لیکن جس کا دل پاک ہو جاتا ہے، جس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ان کو برا بھی کہے تو اس برائی میں بھی وہ اچھی چیز تلاش کرتا ہے، برائی میں بھی وہ اچھا پہلو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اچھا پہلو کیا ہے۔ جیسے حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہے، بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ان کے بھی بہت حاسدین تھے، بہت جلنے والے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو کوئی پہچانتا نہیں، اللہ والوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ والے ہمارے ہی بیچ میں رہتے، ہماری طرح کھانا، ہماری طرح پینا، ہماری طرح زندگی گزارنا، لیکن وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ آنکھ بند کرتے ہیں تو لوگوں کی تقدیریں پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن لوگ نہیں سمجھتے ان کو۔ تو سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی حاسدین تھے۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا کر رکھا گیا تھا، تو بچوں نے حضرت بایزید بستامی کو دیکھا تو کہا، اے بایزید کلمہ پڑھ۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑھ۔ ذہن اتنے خراب کر دیے تھے کہ بچوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، اور بچوں نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ آپ نے بچوں کی بات سنی، سنجیدہ طور پر کچھ نہیں کہا، آپ نے کلمہ شریف پڑھا۔ پھر آگے بڑھے تو بچوں نے آپ کو گدھے کی سواری دی، کہا گدھے پر بیٹھ جاؤ، گدھے پہ سواری کرو۔ آپ کو گدھے پہ بٹھایا گیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے، بچے آپ کو کہہ رہے کلمہ پڑھو اور انہوں نے آپ کو گدھے پر سوار کر دیا۔ پاک نفس لوگ کیسے ہوتے، جن کے دل کینہ، بغض، حسد، نفرت، جلن، تمام برائی سے پاک ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے پاک ہوتے ہیں؟ وہ برائی میں بھی اچھا پہلو کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت یہ بچے آپ کو کہہ رہے کلمہ پڑھو اور آپ کو گدھے پر سواری کرائی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کلمہ بھول گیا تھا، بچوں نے مجھے کلمہ یاد دلایا، اور چلتے چلتے تھک گیا تھا، بچوں نے سواری کا انتظام کر دیا۔ کیا پاک نفس لوگ تھے۔ تو یہ تزکیہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دل سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اور آج کا تو حال یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے کو بھی سلام نہیں کرتے، ہے نا یہ حال؟ یہ دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر ختم کرنا ہے تو خانقاہوں کے پاس، بزرگوں کے پاس آنا ضروری، تاکہ دل سے یہ نفرت، بغض، عداوت، حسد، جلن، تمام برائیاں ہمارے دل سے نکل جائے، اور جب دل پاک ہو جائے
تو پھر بندے کی کیفیت ہی بدل جائے۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے خانقاہوں سے، بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور بزرگوں کے فیضان سے ان کے دل پاک صاف ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ تو اپنے آپ کو پاک کرنا تمام برائیوں سے یہ بے حد ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس بات پر توجہ دے اور غور کرے کہ ہمارا تزکیہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پہلے ہم برائی کو سمجھے کہ یہ برا ہے اور ہمیں اس سے بچنا۔ اگر ہم نے برائی کو برا نہیں سمجھا تو تزکیہ ہوگا کیسے؟ بھائی جب گندگی کو ہم گندگی سمجھیں گے تبھی اس کو صاف کریں گے نا۔ صحیح ہے یا غلط؟ میں غلط بول رہا ہوں تو اصلاح کی جائے۔ گندگی کو گندگی سمجھیں گے تو صاف کریں گے، اگر گندگی کو گندگی نہیں سمجھ رہے چل جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو گندگی میں رہیں گے۔ تو پہلے گندگی کو گندگی سمجھے، اور یہ ساری گندگیاں جسے ہم گندا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اسے اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یہی اولیاء کرام کی شان رہی کہ اولیاء کرام اس بری چیز کو برا سمجھتے تھے، اس لیے ساری برائیوں کو اپنے دل سے نکال دیا، اور پاک دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ گئی۔ اسی لیے اللہ والوں کے دل میں کبھی دنیا کی محبت نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے، حضور علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو گئے، اور پھر ایسے بلند و بالا مقام پر وہ فائز ہو گئے۔ تو اولیاء کرام کی یہ شان رہی، اور یہی اولیاء وہ ہے جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ سمجھ لے، یہ سوچ لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ، ہر جان اس میں سب شامل ہو گئے۔ اب جو بھی جان رکھتا ہے اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت میں اس کو حاضر ہونا۔ کچھ لوگ قیامت کے منکر ہے کہ قیامت آئیں گی یا نہیں آئیں گی، قیامت کیسے آ سکتی ہے، لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر جان یہ سمجھ لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جو آگے کی زندگی ہے وہ قیامت کی زندگی ہے۔ تو قیامت میں سب کو اٹھنا، لیکن وہاں جو کام آنے والی چیز ہے، جو آخرت کی دولت ہے، اسی آخرت کی دولت کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی بخشی۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، ان کی زندگی کو دیکھو تو وہ اپنی آخرت کی کس قدر پرواہ کرتے، ہمیشہ ہر لمحہ فکر آخرت میں ڈوبے رہتے، اور یہی آخرت کی فکر انہیں ہمیشہ یاد الہی میں مست رکھا کرتا۔ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ، اللہ والے ذکر میں رہتے تو کیوں رہتے؟ وجہ یہ کہ ہمیشہ آخرت کی فکر ہے۔ دنیا میں ضرور رہے، دنیاوی تقاضوں کو ضرور پورا کیا، مگر پوری توجہ آخرت کی طرف، کیونکہ مومن کی زندگی کا دار و مدار آخرت پر ہے۔ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں، بہت سے بزرگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے، مگر حصول برکت کے لیے چونکہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا ہے، اور اسی مہینے کی 2 تاریخ کو امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ امام اعظم کون ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کے طریقے پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے ہم فالوور ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جنہوں نے ہمیں نماز کا صحیح طریقہ بتایا، آج ہم اسی امام کا نام نہیں جانتے۔ 4 مسلک ہے، 4 مسلک کے 4 امام، شریعت کے 4 امام ہیں،
ان میں سب سے بڑے اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ دوسرے امام شافعی ہے۔ تیسرے امام مالک، اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ یہ چاروں امام، شریعت کے چار امام، ان کے عقیدے، چاروں کے عقیدے صحیح ہے، مسائل میں فرق ہے، چاروں امام برحق ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ فالوور، سب سے زیادہ پیروکار جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، روز انور پر آپ نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو مسلمانوں کا امام کا لقب نبی نے دیا، وہ ذات کتنی بلند و بالا ہوگی اور بارگاہ مصطفیٰ میں کیسی مقبول ہوگی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کیا تقوی پرہیزگاری کا عالم ہوگا، اور قرآن کریم سے محبت اور ماہ رمضان کا ادب و احترام، ماہ رمضان کا حق ادا کرنا، ان سے سیکھے یہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا تھا۔ اب آپ سوچئے 60 مرتبہ بھی قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے، تو اگر 60 مرتبہ قرآن شریف ایک مہینے میں پڑھنا ہے تو ایک دن میں 2 قرآن، ایک دن میں 2 قرآن۔ کیا شوق تھا، اور کس طرح ماہ رمضان کا اہتمام کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد پر یعنی اس کے آنے پر کوئی کسی کو مبارکباد پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرے اس کے لیے یہ فضیلت ہے، تو جو ماہ رمضان کا حق ادا کرے اس کو اللہ کتنا بلند مرتبہ عطا کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 60 مرتبہ آپ پورے مہینے میں قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ جیل خانہ کی جس کوٹری میں آپ کا وصال ہوا وہاں پر آپ نے 60,000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا، 60,000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا۔ وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی سے کچھ سبق لینا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے مقبول تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے مقبول تھے، اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام دیا تھا، باوجود اس کے ان کی زندگی کیسے گزری۔ وہی امام اعظم ابو حنیفہ، ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے آئے، امام صاحب نے سورہ اذا زلزلت الارض نماز میں تلاوت کی، عشاء کی نماز میں، اور اس سورت میں جو آخری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ذرہ برابر اچھائی کا اچھا بدلہ دینے والے، اے ذرہ برابر برائی کا برا بدلہ دینے والے، تو جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی وہ نیکی کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی اس برائی کا بدلہ بھی وہ ضرور پائے گا۔ جب امام صاحب نے یہ آیت پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ آیت سنی تو زارو قطار رونے لگے۔ عشاء کی نماز ختم ہوئی، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چراغ میں تیل بہت تھوڑا تھا، اس لیے میں اسے روشن چھوڑ کر کے ویسے ہی چلا گیا۔ جب صبح صادق کے وقت میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی پکڑ کر کے زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ
اے ذرہ برابر برائی کا بدلہ دینے والے، اے ذرہ برابر اچھائی کا اچھا بدلہ دینے والے، قیامت کے دن تو اپنے بندے نعمان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ذرا غور کرے، پاک نفس لوگ بارگاہ خدا و رسول میں ایسے مقبول لوگ، اور ان کو آخرت کی کتنی فکر ہے۔ ساری رات بے چینی میں کٹی، ساری رات بے قراری میں کٹی، آخرت کی فکر میں ڈوبے رہے۔ قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی کا بدلہ وہ سامنے دیکھیں گا، تو میں اپنی آخرت کو کیسے دیکھوں؟ یہ ہے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا طریقہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا۔ یہ ایمان ہمیں کوشش سے نہیں ملا ہے، محنت سے نہیں ملا ہے، کسی جد و جہد سے نہیں ملا، ایمان محض اللہ کے فضل سے ملا۔ اور یہی ایمان اور صحت بھی بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے صحت، تندرستی۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کی دولت بخشی، ایمان کے بعد صحت و تندرستی کی دولت بخشی، بے شمار نعمتیں دی۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اسی ایمان اور صحت کے بعد اللہ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ بھی دے رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہو رہی ہے، خدا کا یہ مہمان ہمارے آپ کے درمیان آ رہا ہے، ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اور جب اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آ جائے تو پوری کوشش کرے کہ خدا کا یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر کے جائے۔ میں گزارش کروں گا اور خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ دیا، اس کا کرم ہے۔ اس ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو برائی سے روکے، بری باتیں زبان پر نہ آنے دے، ایک دوسرے کے تعلق سے برا نہ سوچے۔ اس طرح اہتمام کرے کہ خدا کا یہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، جب یہ جائے تو ہم سے خوش ہو کر کے جائے۔ تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی یہ خدا کا مہمان خوش ہوگا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ 29 شعبان کو حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 29 شعبان کو یہ خطبہ دیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے رحمت والا برکت والا مہینہ، جو ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ نفل عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور کوئی فرض پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس فرض کو 70 گنا فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ موقع دیا کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی آمد پر ہم خوش ہو۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پہلے ہی سے بے چین ہو جاتے کہ ابھی ایسی گرمی ہے، رمضان میں کیا ہوگا۔ ایسی بے چینی بے قراری لوگوں میں رہتی ہے، مگر جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، وہ بے چین بے قرار رہتے ہیں کہ کب یہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے اور ہم خدا کے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس میں کیسے اہتمام کریں گے، وہ اس میں بے چین بے قرار رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان کا اہتمام کریں، استقبال کریں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، پورا مہینہ عبادت و ریاضت میں، آخرت کی فکر میں لگائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ منہاج الصلاۃ والسلام کے زیر اہتمام جو پروگرامات ہوتے ہیں
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محفل درود میں بھی ضرور شرکت کیا کرے. درود کی برکت سے انشاءاللہ سارے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، ساری مصیبتیں بلائیں پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں روزی میں برکتیں ہوں گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی. اور اہتمام اس طرح سے کرے کہ درود کی محفل میں بھی رہے اور نیک محفلوں میں جب بھی آپ کو دعوت دی جائے تو لہٰذا اس میں بھی شرکت کرے. اور جو لوگ اس کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے صدقے میں ان کی دین دنیا دونوں روشن فرمائے، ان کی رزق میں عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو لوگ جس مقصد سے بھی آئے ہیں اللہ رب العزت دلوں کا حال جانتا ہے، اپنے حبیب پاک کے صدقے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.